اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جب ہم لائے تیری طرف ایک جماعت، ایک گروہ جنوں میں سے، یستمعون القرآن، انہوں نے قرآن مجید کو سنا، فلما حضروہ، جبھی وہ حاضر ہوئے آپ کے پاس، قالوا انصتوا، ایک دوسرے کو کہنے لگے چپ ہو جاؤ، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، پس جب تلاوت مکمل ہو چکی تو وہ لوٹ آئے اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کر، قالوا یا قومنا، آ کر کہنے لگے اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے سنی ہے ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی، مصدقا لما بین یدیہ، اپنی سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق، اور وہ کتاب حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاکم و رازق بھی۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی
سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، جو آیات مقدسہ مبارکہ مطہرہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 26واں سپارہ سورہ احقاف اور اس کی آیت نمبر 29 اور 30۔ حضرات گرامی، ان آیات مبارکہ میں جنوں کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا ہے رب العالمین نے، اور ایک واقعہ بیان کیا ہے جس واقعے کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے بہت ہی عمدہ ترین سبق موجود ہے۔ اس مختصر سے وقت میں انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ جنات یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا ہے، کچھ اپنوں نے بھی، کچھ بیگانوں نے بھی، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن مجید کی کسی بات کے اندر ایک زیر اور زبر کے اندر کوئی شبہ ہو سکتا نہیں ہے۔ جب قرآن نے بیان کیا ہے تو پھر ہمارا ایمان ہے کہ جن ایک مخلوق ہے اور ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس مخلوق کو بھی قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ان جنوں کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ان کو پہلے پیدا کیا تھا۔ مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ آسمانوں کو اس وقت آباد کیا اللہ پاک نے فرشتوں کے ساتھ، اور زمین کو آباد کیا تھا اس وقت جنوں کے ساتھ۔ پھر جب زمین کے اوپر جنوں نے اپنے مابین قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا، پھر اللہ پاک نے آسمانوں سے فرشتوں کی ایک فوج اتاری کہ جنہوں نے زمین سے آ کر ان جنات کو بھگایا اور انہیں دور دراز جنگلوں میں، پہاڑوں میں، چٹانوں میں دھکیل دیا۔ 2000 سال قبل آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کو خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ آدم کی پیدائش، انسان کی پیدائش مٹی سے،
اور جنوں کی پیدائش خالص آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے۔ انسانوں کے باپ کا نام ہے حضرت آدم، جنوں کے باپ کا نام ہے سومیہ۔ بعضوں نے ابلیس بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تر ترجیح والی بات یہ ہے کہ اس کا نام سومیہ تھا۔ اور جب ان کے باپ کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اس سے پوچھا، اے جنوں کے باپ سومیہ، تیری کوئی آرزو، تیری کوئی خواہش؟ تو اس نے کہا تھا، اے میرے پروردگار، میری 3 خواہشات ہیں اور آپ سے استدعا کرتا ہوں ان کو پورا کیا جائے۔ 3 خواہشیں۔ پہلی خواہش میری یہ ہے کہ یہ دنیا میں اور جو بھی مخلوق آباد ہو، ہم ان کو دیکھیں اور وہ ہمیں نہ دیکھیں۔ ہم ان کو دیکھیں لیکن وہ ہمیں نہ دیکھ سکے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ کہنے لگا دوسری میری خواہش یہ ہے، جب ہمیں موت آئے، ہمیں زمین کے اندر دفن ہونا نصیب ہو۔ فرمایا یہ بات بھی قبول کی جاتی ہے، تمہارے لیے قبرستان زمین ہی ہوگا۔ کہنے لگا تیسری ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ہم میں سے جو بھی جن بوڑھا ہو جائے اس کو ایک بار پھر جوانی نصیب ہو۔ فرمایا یہ بھی قبول ہو گئی۔ کوئی بھی جو جن بھی بوڑھا ہوتا ہے اس کو ایک بار پھر جوانی اللہ عطا فرماتے ہیں، عمریں ان کی بڑی لمبی ہوتی ہے۔ جنات کے باپ نے، سومیہ نے، یہ 3 آرزویں رکھی اللہ کے سامنے، تینوں اللہ نے قبول فرمائی۔ اور مفسرین کرام نے بہت ساری ان کی قسمیں لکھی ہیں، لیکن موٹی ان کی 3 قسمیں ہیں، 3 اقسام ہیں ان کی۔ جنات کی بڑی 3 اقسام ہیں۔ ایک پہلی قسم ان کی وہ جنات ہیں جو پرندوں کی شکل میں ہر وقت ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں، اڑنے والے، اور ان کی رفتار اتنی ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا رفتار ان اڑنے والے جنوں کی اتنی ہے کہ 4 سیکنڈ کے اندر ہندوستان سے مکہ میں پہنچ جاتے ہیں، 4 سیکنڈ میں۔ یہی وہ جنات تھے جن کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا تھا۔ یہی سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہواؤں میں اڑا کر میرے بھائیوں چند سیکنڈوں میں دوسرے بر اعظم میں منتقل کیا کرتے تھے۔ اور دوسری قسم ان کی وہ ہے جانوروں کی شکل میں ہیں، جو سانپ کی شکل میں ہیں جن، کتے کی شکل میں ہیں جن، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہیں جن، جو آپ کی آبادیوں میں، گندی جگہوں پر، آپ کے گھروں میں، آپ کے محلوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اور تیسری ان کی بڑی قسم جن کو آپ دیو اور بھوت کہتے ہو، عفریت، قرآن نے انہیں عفریت کہا ہے۔ وہ بھوت جو کہ جنگلوں میں، دور بیابانوں میں
پہاڑوں کی چٹانوں میں وہاں پر وہ رہتے ہیں. موٹی موٹی ان کی یہ 3 قسمیں ہیں. اللہ اکبر. تو مختصر بات یہ کہ ان کو پیدا کیا گیا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور پہلے ایسا ہوا کرتا تھا میرے نبی کی بعثت سے پہلے، نبوت کے ملنے سے پہلے، یہ آسمانوں پر جایا کرتے، آسمان کے کناروں پر، آسمان کے ساتھ انہوں نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے. آسمانوں کے اوپر جاتے، وہاں اپنے ٹھکانوں میں رہتے، اور جو اللہ پاک آسمانوں سے زمین والوں کے لیے کوئی حکم، کوئی فیصلہ، کسی کے بارے میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے، وہ فرشتے ایک دوسروں تک پہنچاتے. تو پھر یہ جن ان فرشتوں کی باتوں کو سنا کرتے تھے. سننے کے بعد یہ جن زمینوں پر آتے، اور زمینوں پر جو لوگ انسانی شکل میں بیٹھے ہوئے نجومی اور یہ تعویذ گنڈے کرنے والے کاہن، اور یہ گدی نشین اور پیر اور ملنگ، یہ آسمانوں سے باتیں چرا کر ان تک پہنچایا کرتے تھے. اور پھر وہ نجومی، وہ کاہن، وہ گدی نشین، وہ مجاور آنے والوں کو وہ خبریں سناتے، کوئی سچی ہوتی، کوئی جھوٹی نکلتی. تو لوگوں کو اس طرح ان جنوں نے نجومیوں کے ساتھ مل کر دنیا والوں کو گمراہ کیا. اس طرح انہوں نے دنیا کو گمراہ کیا اور صراط مستقیم سے دور لے گئے، انسانوں کو گمراہ کر دیا. لیکن جب آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ دنیا میں تشریف لے آئے، تو ان کا آسمانوں پر جانا، ان کے ٹھکانے وہاں سے ختم کر دیے گئے. ان کے ٹھکانے وہاں سے ختم کر دیے گئے، اور آسمانوں پر، کناروں پر رب العالمین نے میرے بھائیوں کڑا پہرا لگا دیا فرشتوں کا. کیونکہ اب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان بن کر آئیں گے، آخری شریعت لے کر آئیں گے، آخری دین لے کر آئیں گے. اور تاکہ وہ وحی، وہ کتاب، وہ دین، وہ ان کی خباثتوں سے مکمل محفوظ رہ سکے، یہ قرآن محفوظ رہ سکے، ان میں کوئی یہ خباثت نہ کر سکے، کوئی ملاوٹ نہ کر سکے. اللہ پاک نے میرے بھائیوں سارے آسمانوں کے کناروں پر کڑا پہرا لگا دیا فرشتوں کا، کیونکہ اب نبی آخری تشریف لانے والے. جب یہ آسمانوں پر گئے، انہوں نے دیکھا آگے سے آگ کے شعلے پڑ رہے ہیں، جو بھی جاتا ہے بچ نہیں سکتا، اور اس کو جلا کر آگ کا، راکھ کا ڈھیر بنا دیا جاتا ہے. کہنے لگے پتہ تو کرو کیا واقعہ ہو گیا ہے، زمین پر لگتا ہے کوئی تبدیلی آ چکی ہے یا آنے والی ہے، کیا ہوا؟ اب آسمانوں کے قریب ہم نہیں جا سکتے، کوئی تو واقعہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اب ہمیں مار پڑتی ہے. یہاں پر قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر. سورہ جن، ان جنوں کے نام پر اللہ نے قرآن میں پوری سورت اتاری ہے، جس میں ان کا مفصل تذکرہ بیان موجود ہے سورہ جن میں. تو کیا کہتے ہیں؟ یہاں جب گئے فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ
فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ کہتے ہیں یارو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے ہم اپنی مرضی سے آتے جاتے تھے آسمانوں پر، ہمارے وہاں سے جھونپڑیاں بھی ختم ہو گئی، ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے، وہاں پر کڑا پیرا لگا دیا گیا اور ہمیں وہاں پر اب بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ جو بھی وہاں پر پہنچتا ہے آگ کا انگارہ اس کا استقبال کرتا ہے، جو بھی پہنچتا ہے آگ کا شعلہ اس کا استقبال کرتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا رات کو چھت پر بیٹھتے ہیں جب راتوں کو، یہ منظر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک ستارہ چھوٹ کے جاتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شہاب الرصد ہوتا ہے جو جنوں کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ نبی کی بعثت کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد آج تک وہ پیرا جاری ہے، لگا ہے اور قیامت تک لگا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو بات مختصر، یہ جن قرآن کہتا ہے اسی صورت کے اندر، فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جب یہ جنوں کا ایک گروہ آیا، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے سناٹوں میں، رات کی خاموشیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، صحرا کے اندر چاند کی چمکتی ہوئی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں اپنے چند صحابہ کو۔ کہاں پر؟ وادی نخلہ میں چند ایک صحابہ ساتھ ہیں، حضور ان کو صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور اس میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے سورہ جن میں اس کا ذکر کیا، نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہنے لگے ہم نے یارو ایک بڑی عجیب و غریب کلام سنا ہے، کتاب سنی ہے، عجیب و غریب کلام ہم نے سنا ہے، قرآنا عجبا، بڑا عجیب قرآن ہے وہ، عجیب و غریب کتاب ہے وہ۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہدی الی الرشد، ہدایت کی طرف وہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ جن بھی، یہ گروہ اسی تلاش میں آیا تھا، آسمانوں سے ہمیں مار کیوں پڑتی ہے؟ جاؤ زمین کے اندر دیکھو، تلاش کرو، کوئی واقعہ رونما ہوا ہے؟ ہاں ان کو یہ واقعہ مل گیا، کہنے لگے اسی وجہ سے مار پڑتی ہے کہ زمین کے اوپر اللہ پاک نے اپنا ایک نبی مبعوث فرمایا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے ہیں، ان پر جو کتاب آئی ہے، قرآن مجید آئی ہے، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، اسی لیے آسمان کے کناروں پر پہرے لگا دیے گئے۔ وہ کتاب ہدایت کی امین ہے، وہ کتاب ہدایت کی دائی ہے، وہ کتاب توحید کی طرف بلانے والی ہے، وہ کتاب صراط مستقیم کی طرف بلانے والی ہے۔ فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم نے یہ عہد کر لیا ہے آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں گے۔
जिन्नों ने तौहीद का ऐलान कर दिया, जिन्नों ने तौहीद का ऐलान कर दिया। और इससे मालूम ये हुआ कि जिन्नों के अंदर मोमिन भी हैं, जिन्नों के अंदर काफिर भी हैं। कुरान ने ये बात बताई, जिस तरह इंसानों के अंदर मोमिन भी हैं, काफिर भी है, मुनाफिक भी है, शरारती भी है, नमाजी भी है, बेनमाज भी है। जिस तरह इंसानों के अंदर हर किस्म का बंदा मौजूद है, इसी तरह जिन्नों के अंदर भी यहूदी भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है, मुनाफिक भी है, शरारती भी है, मोमिन भी है, नमाजी भी है। कुरान कहता है उनके अंदर भी हर किस्म के लोग मौजूद हैं। और ये बात जिन्नों ने खुद भी बयान की है। क्या कहा उन्होंने? कहते हैं व अन्ना मिन्ना स्वालिहूना व मिन्ना दून ज़ालिक, हमारे अंदर नेकोकार भी है, हमारे अंदर अल्लाह के वली भी है, हमारे अंदर नेक और नमाजी और मोमिन भी है, और हमारे अंदर फासिक और फाजिर गुनाहगार भी है। उनके अंदर भी हर किस्म के लोग मौजूद हैं। और कहा व अन्ना मिन्नल मुस्लिमूना व मिन्नल कासितूना फमन अस्लमा फउलाइका तहर्रउ रशादा। कुरान कहता है हर किस्म के लोग उनके अंदर पाए जाते हैं। मालूम होता है जिन मौजूद हैं, जिन, उनका इनकार किया जा सकता नहीं। ये उनके बाप ने ये बात की थी रब से, अल्लाह दुनिया वाले हमें न देखें, हम दुनिया वालों को, हम उनको देखें। आओ मैं आपको उसी जगह पर लिए चलता हूं, सूरह अहकाफ की वो आयात मुबारका फिर सुनिए जरा। फरमाया व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू। रात की तन्हाइयों में, रात के सन्नाटों में, वादी नखला में, अरब के सहरा के अंदर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की जुबान से कुरान पढ़ा जा रहा हो, समा क्या होगा? अल्लाह अकबर। उस खामोशी में, उन सन्नाटों में, चांद की चमकती हुई चांदनी में, अरब के सहरा के अंदर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे हों, समा न बन जाए। जब वो गिरोह उधर से गुजरा, आवाज आई कुरान की, कहने लगे अनसे तू चुप हो जाओ, चुप। ये कैसी आवाज है? अल्लाह अकबर। जब ही वो चुप होकर सुनते रहे, कुरान की तिलावत सुनते रहे। और फलम्मा कोज़िया, जब मेरे मुस्तफ़ा ने तिलावत मुकम्मल फरमाई, नमाज मुकम्मल फरमाई, वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, वहां पर फरमाया कि वो ईमान ले आए और उन्होंने ऐलान कर दिया वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। आज के बाद हम, इस कुरान को सुनने के बाद हम अपने रब के साथ किसी को भी शरीक नहीं बनाएंगे। और यहां कुरान कहता है जब तिलावत मुकम्मल हो गई, वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, अपनी कौम की तरफ पलट के वो दाई बनकर, मुबल्लिग बनकर। मुसलमानों, इन्होंने कोई मदरसा नहीं पढ़ा, ये जिन है, जिन। पहली मुलाकात है, पहली समात है, थोड़ी सी कुरान की तिलावत सुनी है बस, उधर थोड़ी सी तिलावत सुनते हैं, ईमान से दिल मुनव्वर हो जाते हैं। वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, थोड़ी सी कुरान की तिलावत सुनने के बाद अजीम शान मुबल्लिग बन गए, कुरान के वो दाई बन गए, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बन गए। बने कि नहीं? लेकिन मैं पूछता हूं अपने इन मुसलमान भाइयों से, हमारी उम्रें गुजर गई कुरान सुनते हुए, हमारी
عمریں گزر گئی قرآن سنتے ہوئے، ہماری عمریں گزر گئی جمعے پڑھتے ہوئے، ہماری عمریں گزر گئی تراویح میں قرآن سنتے ہوئے، تھوڑا سا نہیں پورے 30 پارے سنتے ہوئے، ہماری عمریں گزر گئی میرے بھائیوں عیدیں پڑھتے ہوئے، ہماری عمریں گزر گئی یہ قرآن سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے، لیکن ہم میں سے کوئی ایک بھی قرآن کا مبلغ بن سکا؟ یہ مقام افسوس ہے کہ نہیں؟ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے، جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، جتنا گلہ کیا جائے کم ہے آپ لوگوں سے، اس امت کے مسلمانوں سے۔ ایک نماز میں قرآن سنا، صبح کی 2 رکعتوں میں قرآن سنا، آپ صبح بھی سن رہے ہیں، آپ ظہر میں، عصر میں، عشاء میں، مغرب میں، میرے بھائیوں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، جہری نمازوں میں قرآن بھی سنتے ہیں، ہر جمعے میں سنتے ہیں، ہر عید میں سنتے ہیں، بڑے بڑے جلسوں میں سنتے ہیں، گھنٹوں سنتے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی آتی؟ کوئی بھی قرآن کا مبلغ بن سکا؟ وہ کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ ایک صبح کی نماز کی 2 رکعتوں میں قرآن سن کے بہت بڑے مبلغ اسلام بن گئے، لیکن ہمیں کسی کو 60 سال ہو گئے سنتے ہوئے، کسی کو 70 سال ہو گئے سنتے ہوئے، کسی کو 40 سال ہو گئے سنتے ہوئے، 50 سال ہو گئے سنتے ہوئے، لیکن کسی ایک کو جنازہ پڑھانا بھی نہیں آتا، کسی کو نکاح پڑھانا بھی نہیں آتا۔ ایمان نال دسو یہ گل ہے کہ نہیں؟ گلا بنتا ہے کہ نہیں؟ میرا نہیں، اسلام کا یہ گلا آپ سے بنتا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں یاد کرتے؟ کیوں نہیں اسلام کے آپ مبلغ بنتے؟ نمازیں بھی پڑھی، جمعے بھی پڑھے، جلسے بھی سنے، عمریں ہماری گزر گئی، اساں کولوں تے وہ جن چنگے پھر 2 رکعتوں میں قرآن سناؤ، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ تو اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کے لوٹے، ساری قوم کو مسلمان کیا۔ اتنے 100 سال گزر جاندہ ہے، اقامت کہنے شرم آندی، اقامت کوئی نہیں کہہ سکتا، اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے جی۔ جنازے کے لیے مولوی صاحب اگر نہ ہو کوئی، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مولوی صاحب نہ ہو کوئی جنازہ پڑھا سکتا، مولوی صاحب نہ ہوئے کوئی مصلی تک کھلو سکتا؟ یہ ہمارا عالمیہ ہے کہ نہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی 2 رکعتوں میں قرآن سنا، عالم بن گئے، مبلغ بن گئے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ 2 رکعتوں میں قرآن سنا تو عالم اور مبلغ بن گئے، اور جناب کہتے ہیں انصتوا، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، سنو اور اس کو یاد کرو۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کتاب آئی ہے، اے ہماری قوم ہم پتہ کر کے آئے ہیں آسمانوں پہ جانا ہمارا کیوں بند ہوا، ہم معلومات اور تحقیقات کر کے آئے ہیں، عجیب و غریب قسم کا کلام اللہ نے اتارا ہے جو یہدی الی الحق کے ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، حق کی بات سمجھاتا اور سناتا ہے، اور جناب الی طریق مستقیم، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور پہلی کتابوں کو جھٹلاتا نہیں، ان کا انکار نہیں کرتا، بلکہ پہلی کتابوں کی بھی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی قرآن سن کے اس کو یاد کرنے والا بنا دے، اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں ایک پاسے زور نہ رکھو،
کسی دا مکاناں تے زور ہے، کسی دا جائیداداں تے زور ہے، کسی دا بینک بیلنس تے زور ہے، کسی کا اپنا سٹیٹس بنانے پہ زور ہے، کسی کا اپنی پگڑی اونچی کرنے پہ زور ہے، کسی کا عہدے پر پہنچنے کے لیے زور، کسی کا منصب حاصل کرنے کے لیے زور، اپنی اپنی پارٹیوں کی سیاسی لڑائیاں، قرآن کے لیے کسی کی کوئی جد و جہد نہیں، دین کے لیے کسی کی کوئی جد و جہد نہیں۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا کفر اور منافقت ہوگی اسلام کے ساتھ۔ سیاسی لیڈروں کے اشاروں پر، جھوٹے وعدے کرنے والوں کے اشاروں پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار، دن رات دھرنے دینے کے لیے تیار، لیکن رب کا قرآن جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، نور کا مینار ہے، ہماری آخرت کی نجات اس میں ہے، اس کی طرف ہمیں کوئی بھی ہمارا بندہ دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کون اس طرف توجہ دے گا؟ دنیا کی ڈگریوں کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی ڈگری ہے، سب سے بڑی ڈگری ہے، اس سے بڑی ڈگری دنیا میں کوئی موجود، یہ سب سے بڑی ڈگری ہے مسلمانوں، تمہاری نجات کی ڈگری ہے، اس کی طرف آؤ۔ پھر اسی تے آخنے جی اور جی ہن زبان موٹی ہوئی گئی، بڈھے ہوئی گئے، ہن اسی کے قرآن پڑھ ساں۔ میرے بھائیو، صحابہ کوئی بچے نہیں تھے جو کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، صحابہ کوئی بچے بھی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، جوان بھی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، اور جناب بوڑھے بھی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، اور وہی بوڑھے جنہوں نے بڑھاپے کی عمر میں کلمہ پڑھا، اللہ ذوالجلال کی قسم قرآن کے حافظ بن کے دنیا سے گئے کہ نہیں؟ وہی بوڑھے، وہی بچے جنہوں نے کلمہ پڑھا اپنے بڑھاپوں میں، مشرق سے لے کر مغرب تک انہوں نے قرآن پہنچایا کہ نہیں؟ مشرق سے مغرب تک صحابہ نے قرآن پہنچایا کہ نہیں؟ ان کے جوانوں نے پہنچایا کہ نہیں؟ تے اسی اتھو مسئلہ سن کے کار جل کے بھی نہ دستے، مشرق سے مغرب تک جانا تو دور کی بات ہے، یہاں سے مسئلہ سن کر ہم گھر جا کر اپنی بیوی کو، بچوں کو بھی بتانے کے لیے کوئی تیار؟ یہ حالت ہے ہماری، اور ہم مسلمان ہیں۔ دیکھو ان جنوں کو اور ان سے ہی کچھ سبق سیکھ لو۔ حالانکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، جن اشرف المخلوقات، ہم اشرف ہیں، ہم اکرم ہیں، ہم بلندیاں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، نبی سارے ہمارے اندر اللہ نے بھیجے ہیں، ہمارا نبی جنوں کا بھی نبی ہوتا ہے، لیکن ہم نے میرے بھائیوں بہت بڑی غلطی کی ہے جو ہم قرآن سے دور ہوئے، اس ڈگری سے ہم دور ہو گئے، اس دین سے ہم دور ہوئے، اپنی اولادوں کو ہم نے اس سے دور رکھا، ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ آگے کیا کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یا قومنا اے ہماری قوم، اجیبوا دعوت قبول کرو، ہماری بات کو قبول کرو، ہم تمہارے پاس داعی اللہ، ہم تمہارے پاس اللہ کی طرف بلانے والے بن کے آئے ہیں۔ داعی اللہ، ہم تمہارے پاس اللہ کے دائی بن کے آئے ہیں۔ اپنی قوم میں گئے نا، اپنی قوم میں گئے اور کیا کہتے ہیں، اے ہماری قوم اجیبو، یہ دعوت قبول کرو، یہ اسلام قبول کرو، اس قرآن کو سینے سے لگاؤ، دائی اللہ، ہم تمہارے پاس اللہ کے دائی بن کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے دائی بن کے آئے ہیں ہم۔ تو میرے بھائیو اگلی بات، داعی اللہ فآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔
ہم تمہارے پاس اللہ کے داعی بن کے آئے ہیں، اللہ کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، مٹا دے گا۔ ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ پاک تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ ہماری دعوت کو قبول کرو۔ جن بھی کہہ رہے ہیں داعی اللہ، ہم اللہ کے داعی ہیں، قوم کو جا کر کہہ رہے ہیں داعی اللہ، ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ مسلمانوں تم بھی اللہ کے داعی بن جاؤ، قرآن کہتا ہے تم بھی، آپ بھی اللہ کی طرف بلانے والے بن جاؤ۔ لازمی نہیں کہ بسترا چاہ کے تے جناب تسی تبلیغی جماعت نال جلو تاں تسی داعی ہو سو، نہیں، جو گھر میں جائے وہ بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہو، جو دفتر میں ہو وہ بھی اللہ کا داعی ہو، جو سکول میں ہو وہ بھی اللہ کا داعی ہو، جو بازار میں ہو وہ بھی اللہ کا داعی ہو، جو کرسی پہ ہو وہ بھی اللہ کا داعی ہو، جو عہدے پر ہو وہ بھی اللہ کا داعی ہو۔ اللہ کی طرف بلانے والے بن جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ اللہ کے داعی بن کر تو دکھاؤ، شرمایا نہ کرو، اللہ کی طرف بلایا کرو لوگوں کو۔ اذان ہو جائے سب کو نماز کے لیے بولو، بچوں کو بھی نماز کا بولو، دوست احباب کو جو راستے میں اس کو بھی اللہ کی طرف بلاؤ، نماز کے لیے لاؤ اسے۔ یہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ جو بھی جہاں بیٹھا ہے وہ اللہ کی بات کرے، نبی کی بات کرے۔ اللہ کی طرف بلانا 1,24,000 پیغمبروں کی سنت ہے۔ اللہ کی طرف بلانا سارے نبیوں کی، جنہوں نے بھی یہ اعلان کیا، تو میرے بھائیوں یہ نبیوں کی بھی سنت ہے۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ کے داعی تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے داعی تھے، موسیٰ نبی اللہ کے داعی تھے، ابراہیم اسماعیل اللہ کے داعی تھے، داؤد و سلیمان اللہ کے داعی تھے، موسیٰ ہارون اللہ کے داعی تھے، یعقوب اور یوسف اللہ کے داعی تھے، موسیٰ ہارون اللہ کے داعی تھے، سارے نبی کے صحابہ اللہ کے داعی تھے۔ صحابی بھی اللہ کی طرف بلانے والے تھے، وہابی بھی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وہابی بھی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی بلاتا ہے، کوئی اپنے امام کی طرف بلاتا ہے، کوئی امام مالک کی دعوت دیتا ہے، کوئی شافعی کی طرف بلاتا ہے، کوئی حنفی کی طرف بلاتا ہے، میرے بھائیوں کوئی حنبلی کی طرف بلاتا ہے، کوئی دیوبند کی طرف بلاتا ہے، کوئی بریلی کی طرف بلاتا ہے، کوئی بغداد کی طرف بلاتا ہے، کوئی قادریوں کی طرف بلاتا ہے، کوئی اتاریوں کی طرف بلاتا ہے، کوئی صوفیوں کی طرف بلاتا ہے۔ اہل حدیث اگر بلاتا ہے تو اللہ کی طرف بلاتا ہے یا محمد الرسول اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے، ہم بھی اللہ کے داعی ہیں۔ ہمارا بلانا کسی قبر کی طرف نہیں ہے، ہمارا بلانا کسی مزار کی طرف نہیں ہے، ہمارا بلانا، ہماری دعوت کسی فرقے کی طرف نہیں ہے، ہماری دعوت یا اللہ کی طرف ہے یا محمد رسول اللہ کی طرف ہے۔ ہماری کوئی فقہ نہیں، ہم کسی فقہ کی طرف نہیں بلاتے، کسی تفرقے کی طرف نہیں بلاتے، ہم تمہیں بلاتے ہیں اس قرآن کی طرف بلاتے ہیں۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے لوگو آؤ اس قرآن پہ ایمان لاؤ۔ جنہوں نے بھی یہی بات کی، ہم بھی یہی بات کرتے ہیں، اس قرآن کو سنو، اس پر ایمان لاؤ اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ ہے اللہ کی دعوت۔ جن بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔
جو اس قرآن کو اوپر ایمان لے آئے گا، اس قرآن کی دعوت کو مان لے گا، اس قرآن کو سینے سے لگا لے گا، اس قرآن کے اوپر عمل پیرا ہو جائے گا، اس کی دعوت آگے پہنچائے گا، لوگوں تک سنائے گا، پہنچائے گا، قرآن کہتا ہے وہ ہدایت پہ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اس قرآن سے روگردانی کی ہے، منہ پھیر لیا، انگلش کی طرف چلے گئے، سائنس میتھ کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے وہ بھی پڑھ لو، دنیا کی ضرورت ہے، لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے، اس سے آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں رہتا، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو فرماتا ہے۔ اس کو سینے سے لگاؤ، اس کے دائی بنو۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے پاس نیند کی حالت میں دو فرشتے آئے، آ کر میری چارپائی کے پاس کھڑے ہو گئے، اور ایک کہنے لگا کیا یہ وہی بندہ ہے؟ دوسرے نے بولا ہاں یہ وہی بندہ ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس کے لیے مثال بیان کرو۔ اس نے مثال بیان کی ہے کہ یارو ایک اس بندے کی مثال اس بندے کی سی ہے، ایک آدمی نے گھر بنایا، اس گھر کو اس نے سجایا، اس گھر میں اس نے بڑے بڑے قالین بچھائے، اس گھر کے اندر بڑے بڑے باغیچے بنائے، اس گھر کے اندر بڑی بڑی سہولتیں بنائی، اس گھر کے اندر بڑے بڑے عالیشان کھانے لگائے۔ ایک آدمی کو لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا، آؤ دنیا والوں تمہیں یہ گھر والا بلاتا ہے، تمہارے لیے دعوت کا انتظام کیا ہے، کھانے کا انتظام کیا ہے، رہائش کا انتظام کیا ہے۔ ہاں اس بندے کی مثال وہی ہے، اللہ پاک نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، اس میں سہولتیں بنائی ہیں، ماڈرن زندگی وہاں پر پیدا کی ہے، ہر قسم کی سہولت کا انتظام کیا ہے، اور بلانے والے محمد ہیں۔ بلانے والے جو اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، کھانے بھی کھا لے گا، اور جناب سہولتیں بھی مل جائیں گی، باغ اور بہشت بری کا مالک بن جائے گا۔ جس نے اس بلانے والے کی دعوت کا انکار کیا وہ جہنم میں سڑ جائے گا۔ اللہ ہمیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اللہ ہم سب کو دین کا عامل بنائے اور دین کا دائی بنا دے ہم سب۔ یہ تھا مختصراً جنوں کا واقعہ انتہائی اختصار کے ساتھ جو قرآن کریم کے اندر بیان کیا میرے رب نے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔